نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم فقال الله تبارك وتعالى في كلامه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین گرامی، ہم آپ کو آج کے پروگرام دی سیل آف دی پرافٹس کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ میلاد ٹی وی کے زیر اہتمام یہ ایک سلسلہ گفتگو شروع کیا گیا ہے جس کا عنوان رکھا گیا ہے دی سیل آف دی پرافٹس، یعنی ختم نبوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رسول اور آخری نبی ہونا۔ اس موضوع پر پہلے بھی پچھلے ٹیوزڈے کو اسی ٹائم پر یہ پروگرام ہوا تھا اور اسی سلسلے کو ہم نے آگے چلایا ہے، اور گفتگو کا جو ٹاپک شروع ہوا تھا وہ تھا وحی کا ختم ہو جانا، انقطاع وحی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلسلہ وحی ختم کر دیا ہے۔ اور اس پر میں نے قرآن پاک کی بہت سی آیات بینات پیش کی تھی اور اس بات کو واضح کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب وحی نہیں آئے گی، اور جب وحی نہیں آئے گی تو کوئی نبی کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اس پر میں نے قرآن پاک کی آیات کے ساتھ ساتھ مرزا غلام محمد قادیانی کی کتابوں سے، اس کی اپنی تحریرات سے یہ بتایا تھا کہ خود اپنی کتابوں کے اندر مرزا آنجہانی نے تفصیل سے بیان کیا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، کٹ گیا ہے، منقطع ہو گیا ہے۔ اسی موضوع کو آگے چلاتے ہوئے آج میں اس بارے میں صحابہ کرام کا عقیدہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ وحی کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے۔ اور میں پچھلے موضوع سے، پچھلے کلام سے جو کہ ہم نے اس سے پہلے گفتگو کی تھی، اس کا اور آپس میں ربط پیدا کرنے کے لیے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو میں نے بطور عنوان کے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ جیسے شروع ہوئی تو آغاز ہی میں پہلے صفحہ ہی پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر وحی ہوئی، اہل ایمان اس پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے وحی ہوئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ہے، اور آگے فرما دیا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی نہیں آئے گی، نبی نہیں آئے گا، اب صرف قیامت آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، واضح فرما دیا اس بات کو اپنے ارشادات کے اندر بھی، کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، جیسے یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں مجھے اور قیامت کو ایسے ہی بھیجا گیا ہے۔ یہی معنی ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون کا، کہ آپ پر وحی اتری، آپ سے پہلے وحی اتری، آپ کے بعد نہیں اترے گی، قیامت تک نہیں اترے گی، اس کے بعد قیامت ہے۔ اور آقا فرما رہے ہیں مجھے اور قیامت کو ایسے اکٹھے بھیجا گیا ہے، جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان میں تیسری کوئی انگلی نہیں، اس طرح میرے اور قیامت کے درمیان میں کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی نیا نبی نہیں آنے والا، نبی بطور نبی کے مبعوث نہیں ہونے والا۔
تو یہ ہم نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور اسی پر صحابہ کرام ڈٹ گئے اور انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر اس عقیدے کو لوگوں تک پہنچایا۔ اور اس موضوع کی ایک حدیث بھی ہے، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر جزاء اللہ عدو بإبائہ ختم نبوہ کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد اہل القرآن ان یکونوا انبیاء الا انہ لا یوحی الیہم۔ کاد اہل القرآن ان یکونوا انبیاء، قریب تھا کہ اہل قرآن انبیاء ہوتے۔ اگلے کیا الفاظ ہیں؟ فرمایا الا انہ لا یوحی الیہم، مگر کسی پر میرے بعد وحی نہیں ہوگی۔ جو اہل قرآن ہیں، قرآن کے خادمین ہیں، مبلغین ہیں، قرآن کے مفسرین ہیں، شارحین ہیں، قرآن کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، قرآن کے ساتھ وابستہ ہیں، قرآن کا علم لے کر دنیا میں کام کرتے ہیں، قریب تھا کہ انبیاء ہوتے، مگر فرمایا لا یوحی الیہم، ان میں سے کسی پر وحی نہیں آئے گی۔ تو جو قرآن فرما رہا ہے وہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہی صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ اور میں آخر پہ چل کر بتاؤں گا کہ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب بھی ابتداء کے اندر یہی عقیدہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ تو میرے سامنے یہ مشکوٰۃ شریف ہے، مشکوٰۃ شریف باب مناقب عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کا یہ باب ہے۔ اس کی فصل ثالث، تیسری فصل کے اندر وہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ وَدِدْتُ أَنَّ عَمَلِي كُلَّهُ مِثْلُ عَمَلِهِ يَوْمًا وَاحِدًا مِنْ أَيَّامِهِ وَلَيْلَةً وَاحِدَةً مِنْ لَيَالِيهِ، اے کاش کہ میری ساری زندگی کے بدلے مجھے ابو بکر صدیق کی زندگی میں سے ایک دن دے دیا جاتا یا ایک رات دے دی جاتی، وہ اگر میرے پاس ہوتی تو میری ساری زندگی اس پر قربان ہے۔ وہ کیا پیاری رات ہے اور کیا پیارا دن ہے۔ پہلے آپ نے رات کا ذکر کیا کہ وہ کون سی رات ہے صدیق اکبر کی جس پر میں اپنی عمر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ فَلَيْلَةٌ سَارَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى الْغَارِ، تو وہ رات ہے جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر غار ثور میں گئے تھے۔ فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَيْهِ، جب وہاں پہنچے ابو بکر صدیق نے کہا وَاللَّهِ لَا تَدْخُلُهُ حَتَّى أَدْخُلَ قَبْلَكَ، یا رسول اللہ آپ اس میں نہ جائیں جب تک کہ پہلے میں اس میں نہ جاؤں۔ فَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ أَصَابَنِي دُونَكَ، یا رسول اللہ اگر اس غار کے اندر کوئی جان لیوا چیز ہوگی، کوئی بچھو، کوئی سانپ، کوئی موذی شے، تو میری جان جائے، آقا آپ کو تکلیف نہ پہنچے، میں پہلے جاؤں گا۔ فدخل، داخل ہوئے، فکسحہ ووجد فی جانبہ ثقبا فشق ازارہ وسدہا بہ، تو دیکھا کہ وہاں غار میں سوراخ ہیں، فشق ازارہ، اپنے تہبند کو اتارا، کیونکہ لمبا چولا پہنا ہوا تھا تو جسم تو آپ کا چھپائی ہوا تھا، آپ نے تہبند کو اتارا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سارے سوراخ بند کیے۔ وبقی منہا اثنان، دو سوراخ باقی رہ گئے۔ فالقمہما رجلیہ، تو ان دونوں پر آپ نے اپنے پاؤں رکھ دیے۔ یہ سارا واقعہ ہے۔ ثم قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادخل، پھر کہا یا رسول اللہ اندر آئیے۔ حضور اندر تشریف لے گئے اور اپنا سر انور ابو بکر صدیق کی گود میں رکھ دیا۔ ووضع رأسہ فی حجرہ، اپنا سر حضرت صدیق اکبر کی گود میں رکھا۔ ونام، اور سرکار سو گئے۔ فلدغ ابو بکر فی رجلہ من الحجر، تو سوراخ میں سے کسی موذی شے نے آ کر حضرت صدیق اکبر کے پاؤں کو ڈس لیا۔ ولم یتحرک، اور وہ حرکت نہیں کرتے ہیں۔ میں اصل میں تو کوئی بات اور کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ واقعی اتنا پیارا، اتنا ایمان افروز ہے کہ میں نے چاہا کہ ناظرین و سامعین اس سے محظوظ ہوں کہ یہ واقعہ ہم اپنی طرف سے نہیں بیان کرتے، یہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ وَلَمْ يَتَحَرَّكْ مَخَافَةَ أَنْ يَنْتَبِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم
ابو بکر صدیق حرکت نہیں کرتے اس ڈر سے کہ کہیں آقا کی نیند میں فرق نہ آ جائے، مخافت ان ینتبہ رسول اللہ، حضور کہیں جاگ نہ جائیں، نیند میں استراحت میں فرق نہ آ جائے۔ فسقطت دموعہ علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر کو اس سانپ نے ڈسا اور اتنا درد ہوا کہ آپ کے آنسو سرکار کے چہرے پر گرے۔ فسقطت دموعہ، گرے آپ کے آنسو علی وجہ رسول اللہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور پر۔ فقال ما لک یا ابا بکر، اے ابو بکر تو رو کیوں رہا ہے؟ قال لدغت فداک ابی و امی، آقا پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، کسی چیز نے میرے پاؤں میں ڈس لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فتفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی ایڑی پہ اپنا لعاب دہن لگایا۔ تفلا، حضور نے تھوکا، سرکار نے اپنا تھوک مبارک، اپنا لعاب مبارک ان کی ایڑی پر لگایا۔ فذهب ما يجده، جو درد تھا سارے کا سارا ختم ہو گیا، شفا مل گئی۔ ثم انتقض علیہ، اور یہ بار بار یہ درد لوٹتا تھا۔ وکان سبب موتہ، اور یہی چیز حضرت صدیق اکبر کے وصال کا سبب بنی۔ اسی درد کے اندر آپ کا وصال ہوا جب فوت ہوئے۔ یہ رات تھی حضرت صدیق اکبر کی۔ عمر فاروق کہتے ہیں کاش یہ رات مجھے مل جاتی میری عمر کے بدلے میں۔ وَأَمَّا يَوْمُهُ، اور دن کون سا تھا؟ فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ارتدت العرب، جب رسول پاک کا وصال ہوا عرب مرتد ہو گئے۔ وَقَالَ لَا نُؤَدِّي زَكَاةً، کہنے لگے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ فقال، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا لَجَاهَدتُّهُمْ عَلَيْهِ، اگر ایک رسی بھی جو حضور کو دیتے تھے مجھے نہیں دیں گے تو میں لڑائی کروں گا، جہاد کروں گا۔ یہ صدیق اکبر کا عزم صمیم تھا۔ فقلت یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا یا اے ابو بکر صدیق، اے خلیفہ رسول، تألف الناس وارفق بہم، لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجئے، لوگوں کے ساتھ ذرا آسانی کا معاملہ کیجئے، اس لیے کہ ابھی حضور کا وصال ہوا ہے، اور اگر ابھی ہم ان لوگوں کے ساتھ لڑائی کریں گے تو آپس کی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، جو بظاہر کلمہ تو پڑھتے ہیں بس زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کیسا مجاہدانہ جواب دیا، یہ میں ساری حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ فقال، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، اے عمر تو جاہلیت میں تو بڑا قوی تھا، بڑا سخت تھا، تو اسلام کے اندر کیوں کمزوری دکھا رہا ہے؟ اور اگلے الفاظ جو حضرت صدیق اکبر فرما رہے ہیں یہ آب زر سے لکھنے والے، یہی ہمارا موضوع ہے، لیکن چونکہ حدیث پاک کا مضمون ہی اتنا ایمان افروز اور اتنا لذیذ تھا کہ اس مٹھاس کی وجہ سے میں نے ساری حدیث کو پڑھ کر سنا دیا تاکہ مجھے بھی ذوق حاصل ہو اور سننے والے دیکھنے والے بھی ذوق حاصل کریں۔ کہا حضرت صدیق اکبر نے، یہ آخری لائن ہے اس حدیث کی، فرمایا اے عمر سن لے، انہو قد انقطع الوحی، انہو قد انقطع الوحی وتم الدین، سن لے دین مکمل ہو گیا ہے اور وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ انقطع الوحی، اب وحی نہیں آئے گی کیونکہ آقا تشریف لے گئے ہیں، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ وتم الدین، اور دین مکمل ہو گیا، کیونکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین پورا کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کی انتہا کر دی ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر ارشاد فرما رہے ہیں، جناب فاروق اعظم کو فرما رہے ہیں کیا؟ انہو قد انقطع الوحی، وحی کا سلسلہ اب ختم ہو گیا۔ فرما رہے اب مجھ پر وحی نہیں آئے گی، نہ کسی پر وحی آئے گی، نہ ہی دین کے اندر کوئی نئی بات آ سکتی ہے۔
جو آقا دین ہمیں دے کر گئے ہیں ہم نے اس کو پورا کرنا ہے، اس کو نافذ کرنا ہے، اس کو قائم کرنا ہے۔ تو فرمایا تم الدین، و دین پورا ہو گیا۔ اَيُنْقَصُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا اب دین میں کمی ہو جائے گی اور میں زندہ ہوں اور پھر میرے ہوتے ہوئے لوگ دین کو ناقص کر دے؟ کہیں کہ نماز تو فرض ہے، زکوٰۃ فرض نہیں، نماز تو پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو عزیز دوستو، سامعین گرامی، ذرا آپ غور فرمائیں، اور خصوصاً جو لوگ اس بارے میں شک و شبہ کے اندر شکار ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئی وحی کا سلسلہ شروع کرے بیٹھے ہیں اور نئی نبوت اور نئی رسالت کو جاری کر کے بیٹھے ہیں، ان سے میں خصوصی طور پر کہتا ہوں، یعنی میں اگر یہ صاف طور پر کہوں کہ مرزا غلام محمد قادیانی کو جو لوگ نبی مانتے ہیں وہ اگر زیادہ توجہ کے ساتھ بات سنیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں کہ ان پر وحی نہیں آ سکتی، جو کہ اس امت کے اندر بلکہ تمام انبیاء کرام کے بعد خدا کی ساری خدائی میں سب سے افضل ہیں، اللہ کی ساری کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں۔ آپ سنتے ہیں کہ ائمہ کرام خطبہ جمعہ کے اندر یہ لفظ بولتے ہیں، ہر مسجد کے اندر یہ الفاظ بولے جاتے ہیں کہ افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق، کہ اللہ کی ساری مخلوق میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، ان پر وحی نہیں آ سکتی، حضرت عمر پر وحی نہیں آ سکتی، صحابہ کرام پر وحی نہیں آ سکتی، کیونکہ انقطع الوحی، وحی مکمل ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اور آگے فرمایا وَتَمَّ الدِّينُ، دین مکمل ہو گیا، یعنی جو آج وحی کے سلسلے کو جاری کرنا چاہتا ہے وہ سمجھے کہ وہ دین کو ناقص سمجھتا ہے۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے اور یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ میں نے ابھی یہ موضوع چھیڑا ہے اور ابھی اس پر میرے سامنے کتابوں کا یہ کافی سارا یہ ذخیرہ پڑا ہوا ہے۔ بریک پر ہمیں جانا پڑ رہا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ سلسلہ گفتگو کو پھر مزید آگے بڑھائیں گے، اسی سلسلے کو لے کر چلیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، کہیں نہ جائیں، انشاءاللہ بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، بریک پر جانے سے پہلے سلسلہ گفتگو جاری تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ وحی منقطع ہو گیا ہے، اور جب وحی منقطع ہے تو نبوت کیسے ہو سکتی ہے کہ وحی کے ذریعے ہی کسی کو نبی بنایا جاتا ہے، تو وحی نہیں آئے گی تو نبی کیسے آئے گا؟ اسی موضوع کو ہم لے کر آگے پھر چلتے ہیں۔ یہ میرے سامنے صحیح مسلم شریف ہے، اس کے اندر حدیث نمبر کتاب فضائل الصحابہ، فضائل صحابہ کی کتاب، اس میں باب ہے باب من فضائل ام ایمنہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت کا ایک باب ہے۔ کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر سے کہا
کیا کہا کہ انطلق بنا الی ام ایمن نزورہا، کہ آئیے چلیں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلتے ہیں، ان کو مل کر آئیں، کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزورہا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے، ان کی مزاج پرسی کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضرت ام ایمن یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھی، مگر قربان جائیں ہمارے آقا خادموں اور خادماؤں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، اتنا ان کو مقام دیتے ہیں کہ خود ان کو ملنے کے لیے ان کے گھر جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ ام ایمن حضرت زید کی والدہ ہیں، حضرت زید بن حارثہ حضرت اسامہ بن زید کی والدہ ہیں اور حضرت زید بن حارثہ کی بیوی ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خادمہ تھی، مگر آقا ان کو اہمیت دیتے تھے اور ان کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے۔ فرماتے ہیں فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا، حضرت انس فرماتے ہیں ہم ان کے گھر گئے، یعنی صحابہ کرام کی جماعت گئی، ابو بکر صدیق گئے، عمر فاروق گئے، حضرت انس گئے اور صحابہ کرام، وہاں صحابہ کا اجتماع ہو گیا۔ بقت حضرت ام ایمن زارو زار رونا شروع ہو گئیں۔ فقالا لہا ما یبکیک ما عند اللہ خیر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا دونوں نے، ابو بکر و عمر نے، اے ام ایمن تو روتی کیوں ہے؟ ما یبکیکی، تجھے کیا رلاتا ہے؟ ما عند اللہ خیر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے زیادہ بہتر حالت میں ہیں، زیادہ اونچی شان انہوں نے پالی ہے، زیادہ بلند مقام پر تشریف لے گئے ہیں، تو رونے کی کیا بات ہے؟ فقالت، وہ کہتی ہیں ما ابکی اللہ اکون اعلم ان ما عند اللہ خیر لرسولہ، میں اس لیے روتی نہیں کہ مجھے یہ پتہ نہیں کہ رسول پاک کا درجہ اب تو پہلے سے بھی اونچا ہے، ولیکن ابکی، لیکن روتی اس بات پر ہوں ان الوحی قد انقطع من السماء، اس پر روتی ہوں کہ آسمان سے وحی کبھی نہیں آئے گی، وحی کبھی نہیں آئے گی۔ صحابہ کرام نے تردید نہیں کی، رد نہیں کیا کہ تو غلط کہتی ہے، وحی کا سلسلہ نہیں بند ہوا۔ فَحَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ، حضرت انس فرماتے ہیں اس کے اس کہنے سے ابو بکر و عمر بھی پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئے۔ فَحَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ، تو حضرت ام ایمن کی اس بات نے ابو بکر و عمر کو بھی رلا دیا۔ فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مِنْهَا مَعَهَا، تو دونوں مل کر وہ بھی ام ایمن کے ساتھ رونا شروع ہو گئے۔ یہ حدیث ہے مسلم کتاب فضائل الصحابہ، باب فضائل ام ایمن، اور حدیث نمبر 2454 ہے۔ یہ حدیث پاک بھی آپ کے سامنے ہے، صحیح حدیث آپ کو میں نے سنائی ہے کہ حضرت ام ایمن نے یہ بات کہی کہ اب آسمان سے وحی کبھی نہیں آئے گی، تو حضرت فاروق اعظم اور حضرت عمر فاروق بھی رونا شروع ہو گئے۔ تو کیا بات ہے کہ پھر ہم اس بات کو نہ سمجھیں جو صحابہ کرام نے عقیدہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور جب وحی نہیں آ سکتی، میں نے کہا، تو نبی کیسے آ سکتا ہے؟ وحی کے ذریعے نبی بنتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بیج نہ بویا جائے اور پودا کھڑا ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ پانی نہ ہو اور پھول لہلہائیں، بارش نہ ہو اور چشمے ابلے، بارش نہ ہو اور نہریں بھری ہوئی چلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح بیج کے بغیر پودا نہیں ہو سکتا، پانی کے بغیر نہر نہیں چل سکتی، اسی طرح وحی کے بغیر نبی نہیں بن سکتا۔ تو عقیدہ تو یہ ہے جو صحابہ کرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ یہاں میں وہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ
مرزا غلام محمد قادیانی نے اور جو مرزا صاحب کے رستے پر چلنے والے لوگ ہیں وہ اس بات پر بڑا زور دیتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ آیت پڑھی تھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ آیت مبارکہ پڑھی تھی، اور اس سے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ صحابہ کا اس پر اجماع ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ حالانکہ صدیق اکبر نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام تک نہیں لیا، ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، بس اسی کو لے کر لوگوں نے اتنا زور لگا دیا، اتنا اس پر انہوں نے اتنا اس پر بحث کر دی کہ گویا کہتے ہیں کہ جی سارے صحابہ اس بات پر اکٹھے ہو گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام تک نہیں لیا۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم جو ہے وہی کچھ اور ہے، لیکن میں ایک سوالیہ ایک نشان پیش کر رہا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف یہ آیت مبارکہ پڑھ دیں صحابہ کرام کے سامنے تو لوگ اس کو دلیل سمجھ لیں، حالانکہ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام تک نہ ہو، تو یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار کر کہہ رہے ہیں، رو کر کہہ رہے ہیں کہ وہی نہیں آئے گی، روتے ہیں، وہ رونا آ رہا ہے ان کو، جس بات پر وہ رو رہے ہیں اس کو شروع کر دیا جائے، اس کو چلا دیا جائے، تو پھر یہ کیسی عجیب بات ہے کہ صحابہ کرام کی کسی بات میں سے کوئی ان کو اپنا مطلب نظر آئے تو چاہے جتنا اس کو کھینچ تان کے وہ مطلب نکالنا چاہیں تو نکال لیں، اور نہ ماننا چاہیں صحابہ کرام کی بات کو تو ان کی کھلی ہوئی باتوں کو نہ مانیں۔ اور میں نے ابھی حدیث پاک مشکوٰۃ شریف سے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا زور دے کر کہا، کتنا انہوں نے ٹھوس طریقے سے کہا، انہو قد انقطع الوحی وتم الدین، وہی منقطع ہو گئی ہے، دین مکمل ہو گیا ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں۔ تو اگر صحابہ کرام کو ماننا ہے، اگر صحابہ کرام کی بات کوئی حجت ہے تو پھر کھینچ تان کر اس میں سے کوئی باتیں اپنی طرف سے نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی کھلی ہوئی باتوں کو کیوں نہیں مانتے؟ ان کی صاف باتوں کو جو انہوں نے بڑی ہی صراحت اور بڑی ہی وضاحت کے ساتھ فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہ میرے پاس مسند احمد بن حنبل ہے، یہ مجموعہ ہے بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ کا، یہ 6 کتابیں سیاستہ اس کے اندر موجود ہیں۔ میں نے اس میں سے یہ حدیث پاک ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور یہ کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ کوئی صاحب اگر خود براہ راست آ کر بالمشافہ بات کرنا چاہیں، سننا چاہیں، سمجھنا چاہیں تو ہم سمجھانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ حدیث ہے مسند احمد بن حنبل کے اندر۔ امام احمد بن حنبل نے حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع کیا ہے، اس کی یہ پہلی جلد ہے میرے پاس، اور اس کا صفحہ نمبر 41 ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو فراس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، یہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں خطب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، یعنی سارے صحابہ کرام موجود ہیں، صحابہ کے سامنے بات ہو رہی ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، کوئی ڈھکی ہوئی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی کے سامنے بات ہوئی تھی یا 2 آدمیوں کے، دوسروں کو پتہ نہیں تھا۔ مجمع عام میں ابو بکر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، الا سن لو، الا انما کننا نعرفکم اذ بین اظہرینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں اس وقت جانتے تھے جب سے رسول پاک ہمارے درمیان میں تھے، وَإِذْ يُنزَلُ الْوَحْيُ، اور جب وحی نازل ہوتی تھی، وَإِذْ يُنَبِّئُنَ اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ، اور جب اللہ تعالی ہمیں تمہاری خبریں دیتا تھا۔ الا سن لو، وَإِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قد انطلقا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے،
وقد انقطع الوحی، اور وہی ختم ہو گئی ہے، کٹ گئی ہے، وہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ وَإِنَّمَا نَعْرِفُكُمْ بِمَا نَقُولُ لَكُمْ مَنْ أَظْهَرَ مِنْكُمْ خَيْرًا فَظَنَنَّا بِهِ خَيْرًا وَأَحْبَبْنَا عَلَيْهِ۔ اب ہمیں جو کچھ بھی پتہ چلتا ہے تمہاری اپنی بات سے پتہ چلتا ہے، اگر تم اچھی بات کہو گے تو ہم اس کو پسند کریں گے، اور اگر وہ بری بات ہوگی وَمَنْ أَظْهَرَ مِنْكُمْ لَنَا شَرًّا ظَنَنَّا بِهِ شَرًّا، اور اگر کوئی تم میں سے شر بولے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ شر ہے۔ وَأَبْغَضْنَاهُ عَلَيْهِ، اور اس بات کو ہم اس پر ناپسند کریں گے۔ سَرَائِرُكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ، اب تمہاری نیتیں تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان میں ہیں۔ لمبی حدیث ہے، میں صرف یہ الفاظ نوٹ کر رہا تھا، ان کو آپ کے سامنے کوٹ کر رہا تھا کہ حضرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع عام کے اندر سارے صحابہ کرام کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں۔ کتنے واضح اور ٹھوس الفاظ ہیں، کتنے دو ٹوک الفاظ ہیں، کیسے فیصلہ کن الفاظ ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد انطلقا وقد انقطع الوحی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ کوئی صحابی نہیں کھڑا ہوا کہ عمر کیا کہہ رہے ہو، کون کہتا ہے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے؟ سب صحابہ چپ ہیں، سب صحابہ خاموش ہیں، آمنا وصدقنا کہہ رہے ہیں، جو عمر کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ اور عمر کیوں نہ سچ کہے کہ ان الحق ینطق علی لسان عمر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر کی زبان پہ خدا بولتا ہے، عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر، عمر کی زبان پر رحمت خدا بولتی ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں۔ تو یہ فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عزیز دوستو، یہ سلسلہ ابھی میرے پاس کافی یہ کلام موجود ہے، میں اس گفتگو کو آگے جہاں تک لے جانا چاہوں لے جا سکتا ہوں، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ہمارے آج کے پروگرام میں سب سے پہلے کالر ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی قاری صاحب، میں جرمنی سے عبد المومن بول رہا ہوں۔ عبد المؤمن، جی جی قاری صاحب، بات ایکچولی یہ ہے کہ اگر آپ حضرت مرزا صاحب کی تحریروں کو پڑھ کر اس پر اعتراض کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں، وہ بزرگ جن کی تحریروں کو آپ سند کی حیثیت رکھتے ہیں، اگر وہی خاتم النبیین کے معنی امتی نبی کے آنے کا سلسلہ جاری، اس سلسلے میں وہ مرزا صاحب کے خاتم النبیین کے معنی بالکل وہی ہوں، تو پھر آپ ان پر بھی اعتراض کریں گے؟ چلیں سنیں، دنیا اسلام کے مشہور صوفی حضرت امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں، جان لو مطلق نبوت نہیں اٹھی، صرف تشریح نبوت منتقع ہوئی ہے۔ الجواقیت والجوہر جلد 3 صفحہ 35۔ پیشوائے طریقیت حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ نبوت مخلوق میں قیامت تک جاری ہے، گو تشریح نبوت منقطع ہو گئی۔ فتوحات مکیہ جلد 2 صفحہ 100۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، حضور کے خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہ ہے آپ کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جسے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے شریعت دے کر معمور فرمائے، یعنی شریعت جدید لانے والا کوئی نبی نہ ہوگا۔ یہ ہزاروں آپ نے بزرگوں کے یہ سند یافتہ یہ تحریریں مل جائیں گی جن سے آپ نے قرآن سیکھا۔ آپ قاری صاحب فرمائے، حضرت خواجہ غلام فرید چاچا شریف کیا فرماتے ہیں مرزا صاحب کے متعلق؟ اچھا، آپ کا ہمیں میسج مل گیا، آپ کا ہمیں سوال بھی مل گیا۔ کال کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ یہ صرف کال ہی کرنا مقصود ہوتی ہے، کوئی تقریر کرنا مقصود نہیں ہوتی میرے دوست۔ آپ نے چند ایک حوالے دیے ہیں، الیواقیت والجواہر کا آپ نے اس کتاب کا نام صحیح نہیں لیا ہے، اس کا نام ہے الیواقیت والجواہر، امام عبد الوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، میرے پاس موجود ہے، میں نے ساری پڑھی ہے، اور میں عربی جانتا ہوں، عربی
زبان پر مجھے بھی کچھ نہ کچھ ملکہ حاصل ہے اور عربی کی باریکیوں سے بھی ہم واقف ہیں. آپ نے جو صفحہ آپ نے پڑھا ہے اگر ساتھ میں اور بھی پڑھتے تو پھر ساری بات واضح ہو جاتی. حضرت امام عبد الوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساتھ ہی کہتے ہیں وَلَكِنَّهُ قَدْ انْقَطَعَ اسْمُ النُّبُوَّةِ، اب نبوت کا نام کٹ گیا ہے، اب کسی کو نبی کے نام سے نہیں پکارا جا سکتا، نبی کے نام سے نہیں پکارا جا سکتا. یہ اسی کتاب میں اسی جگہ لکھا ہوا ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ نے ایک ٹکڑا پڑھا ہے دوسرا ٹکڑا نہیں پڑھا ہے؟ یہ کوئی دیانت اور یہ کوئی انصاف ہے؟ امام عبد الوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ سب پر واضح ہے، اور وہ محی الدین ابن عربی کے اقوال کو ہی انہوں نے اس کتاب کے اندر جمع کیا ہے. تو اس کے اندر وہ جو یہ کہتے ہیں کہ تشریح ختم ہوئی ہے، نبوت ختم نہیں ہوئی، وہاں اس سے مراد وہ الہام لیتے ہیں اور خود وضاحت کرتے ہیں کہ الہام کے انکار کرنے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا. تو اگر وہ وحی کے سلسلے کو جاری مانتے ہوتے، نبوت کے سلسلے کو جاری مانتے ہوتے، تو یہ کیوں کہتے کہ انقطع اسم النبوتی، اب نبوت کا اسم منقطع ہو گیا ہے، اب کسی کو نبی نہیں کہا جا سکتا. ایک آدمی کی آدھی بات کو لے لینا اور باقی بات کو چھوڑ دینا، یہ انصاف ہے؟ تو ایسا نہ کرو میرے دوست، بات کو سمجھو اور بات کو اپناؤ. میں جب آپ کے سامنے صحابہ کرام کے اقوال پیش کر رہا ہوں، قرآن پیش کر رہا ہوں جی، تو یہ ہے بات. ایک اور کالر ہیں کوئی ہمارے ساتھ جرمنی سے، جی ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا نام شاہد ہے، میں جرمنی سے بات کر رہا ہوں. تو جو ابھی آپ نے آیت پڑھی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو وہاں پہ جو آیت پڑھی تھی حضرت ابوبکر صدیق نے، تو اس پہ تمام صحابہ نے اجماع کیا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. قادیانی اس آیت کا یہ ترجمہ نکالتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. اس کا مطلب ہے تمام صحابہ نے جو اجماع کیا اس کا یہ مطلب ہے. تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس آیت کا آپ ترجمہ ہمیں سنا دیں، اس کا معنی کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اس آیت کا کیا مطلب تھا جو صحابہ نے اجماع کیا، یا جس کا یہ مطلب نکالتے ہیں قادیانی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر نہیں ہے، وہ فوت ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے جناب، ابھی بتا دیتے ہیں. یہ سورہ آل عمران کی وارکہ ہے، 4 سپارے میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے انبیاء کرام چلے گئے. قد خلت، خلا یخلو، یہ باب ہے. قد خلت خلا یخلو سے، جس کا معنی ہوتا ہے چلے جانا. یہ لفظ کیوں بولا؟ اگر سارے نبی فوت ہو چکے ہوتے تو اللہ تعالیٰ یوں نہیں کہہ سکتا تھا قد ماتت من قبلہ الرسل، سارے نبی فوت ہو گئے ہیں. کوئی قرآن میں سے دکھا سکتا ہے یہ لفظ اللہ نے ارشاد فرمایا ہو؟ قد توفیت من قبلہ الرسل، سارے نبی وصال کر گئے ہیں، اللہ نے ایسے فرمایا نہیں. قد خلت، چلے گئے ہیں، یعنی کئی تو قبروں میں چلے گئے ہیں اور کسی کو آسمان پہ لے جایا گیا ہے، وہ ادھر چلا گیا ہے، چلے گئے ہیں. اللہ نے ایسا جامع لفظ ارشاد فرمایا ہے کہ ساری باتیں اس میں آ گئی ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمیں بریک لینا ہے، ہم بریک پر جا رہے ہیں. آپ سے ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. انشاءاللہ بریک کے بعد پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه.
النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین گرامی. بریک پر جانے سے پہلے ہم جو سلسلہ گفتگو جاری کیے ہوئے تھے اس کی ایک اور کڑی آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. یہ میرے سامنے بخاری شریف ہے، صحیح بخاری. یہ پوری کتاب ہے جس کے اندر تمام سیاستیں ہیں. تو پہلا اس کا حصہ بخاری شریف کا ہے، اور کتاب الشہادات باب الشہداء العدول حدیث نمبر 2641 ہے. حضرت عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، اور یہ بھی ایک مجمع میں بات ہو رہی تھی، محفل میں بات ہو رہی تھی. صحابہ کرام کے ہجوم میں حضرت عمر فاروق عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فرما رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اناسا کانوا یؤخذون بالوحی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں لوگوں کو وحی کے ذریعے پکڑا جاتا تھا. کچھ لوگوں کو، ان اناسا یعنی منافقوں کو مراد یہ ہے کہ منافق نفاق کرتے تھے تو وحی آتی تھی. ان اناسا کچھ لوگ، کانوا یؤخذون وہ پکڑے جاتے تھے، بالوحی وحی کے ذریعے، فی عہد رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں. وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ اور سن لو کہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. ان الوحی قد انقطع وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے. وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ اب ہم تمہیں ویسے ہی پکڑیں گے جیسے تو کچھ تم سے ظاہر ہوگا. اور آگے ساری بات ہے، فمن اظہر لنا خیرا قربناہ جو خیر ظاہر کرے گا اس کو ہم قریب کریں گے. ولیس الینا من سریرتہ شیء اور کسی کے سریر کو، کسی کی ضمیر کو اور کسی کے چھپے ہوئے راز کو ہم نہیں جان سکتے. تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یہ مقام ہے دوستو کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے لوگوں میں محدث ہوتے تھے. محدث یہ مفعول کا صیغہ ہے باب تفعیل سے. من غیر ان یکونوا انبیاء وہ نبی نہیں ہوتے تھے لیکن محدث ہوتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دل میں باتیں ڈالتا تھا اور خدا تعالیٰ کی رحمت ان سے باتیں کرتی تھی. فَإِن يَكُنْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحَدٌ فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اگر میری امت کے اندر اگر کوئی ایسا آدمی دیکھنا ہو کہ جو نبی تو نہیں ہو سکتا لیکن محدث ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر باتیں ڈالتا ہے اور اس کی زبان پہ حق جاری کرتا ہے. فَإِن يَكُنْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ فَعُمَرُ اگر اس امت میں کسی کو محدث دیکھنا ہو تو وہ عمر بن الخطاب کو دیکھ لو. تو یہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، محدث کہ خدا تعالی کی طرف سے ان کے دل پر حق ڈالا جاتا ہے، ان کی زبان پر حق ڈالا جاتا ہے. اور کتنا قرآن پاک کا ایک حصہ ہے کہ جو آپ کی رائے کے مبارک کے مطابق اللہ نے نازل فرمایا. جو کچھ عمر فاروق کے دل میں آیا ادھر ان کی زبان سے نکلا، ادھر اللہ نے اسی کے مطابق قرآن کی آیت مبارکہ کو نازل فرمایا. اس کی ایک مثال نہیں 20 مثالیں جو وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ ارشاد فرما رہے ہیں قد انقطع الوحی کہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. تو یہ ہے صحابہ کرام کا عقیدہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جی، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. سن رہا ہوں بھائی. جرمنی سے جی آپ نے پہلے کالر کی بات سننے کے بعد آپ نے کہا کہ تقریر نہیں، تو اگر کوئی دوسرا آدمی پورا اپنا مفصل سوال جو پورا تفصیل سے نہ دے سکے تو سننے والے یہ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں وہ واقعی اس کو آتا نہیں یا وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو آپ اپنی بات تو تفصیل سے کرتے ہیں. ایک تو میں یہ توثیق کرانا چاہتا تھا.
تاکہ سننے والوں کو پتہ چلے دونوں سائڈیں سننی چاہیے. مختصر بات کریں, سوال کریں, تقریر نہ کریں. ہاں جی, آپ عربی جانتے تو میں عرب ملک میں 10 سال رہا ہوں, میں بھی عربی جانتا ہوں. ایک سورت جو ہے آل عمران کی جو پڑھ کے سنائی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, آپ نے جو ترجمہ کیا وہ ابھی بھی آپ عربی میں پر چلے جائیں تو وہ کسی کو دودھ بھیجنا ہو تو کہتے ہیں خلی, یلا رو خلی, وہ عربی الفاظ میں قد خلت کہ چلا گیا, قبل جیسے رسول. اچھا, ان کے وہ چلے گئے, وہ خلی کہہ رہے تھے تو وہ چلے ہی گئے. تو کہہ میں یہ رہا تھا کہ وَإِذَا, اگر ان کی بات مان لئیے جو جن صاحب نے کال کی ہے, تو خلا یخلو کا معنی مر جانا اگر کوئی کسی کتاب میں بتا دے تو ہم اس کی بات پہ غور کریں. کسی کتاب میں کسی لغت کے اندر خلا یخلو کا معنی مر جانا اگر کوئی بتائے تو پھر بات بنے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ انبیاء سارے کے سارے فوت ہو گئے, بلکہ فرمایا چلے گئے ہیں, چاہے وہ زمین میں چلے گئے ہوں یا آسمان پہ چلے گئے ہوں. تنہا ہو جانا بھی اس کا معنی ہوتا ہے, جب تنہا, قرآن نہیں, وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, جب وہ اپنے شیطان صفت سرداروں کے پاس تنہا ہوتے ہیں. تو یہ خلا یخلو کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اتنا جامع ارشاد, اگر کوئی اس کی تہ میں غور کرے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. بہرحال میں حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, ذرا اس پر توجہ کرو. ادھر ادھر کے سوال لوگ کر رہے ہیں, ان کا حق ہے, لیکن ایک تو میں عرض کر رہا تھا کہ سوال کریں, تقریر نہ کریں, ٹو دی پوائنٹ سوال کریں اور ٹو دی پوائنٹ جواب لیں. تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کتنا دو ٹوک اور کتنا واضح اور کتنا فیصلہ کن ارشاد فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو حضور کے زمانہ میں وحی سے پکڑا جاتا تھا, وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ, اور وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے, منقطع ہو گیا ہے. اور یارو جب وحی نہیں آ سکتی تو نبی کیسے آ سکتا ہے, نبوت کیسے آ سکتی ہے, رسول کیسے آ سکتا ہے؟ بیج نہ بویا جائے تو پودا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ بارش نہ برستی ہو تو چشمے کیسے ابل سکتے ہیں؟ وحی نہ ہو تو نبی کیسے بن سکتا ہے؟ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے, یہ رسول پاک کے پالے ہوئے لوگوں کا عقیدہ ہے, ان کے پروردہ لوگوں کا عقیدہ ہے, آقا کے شاگردوں کا یہ عقیدہ ہے, جن کے ذریعے ہمیں قرآن ملا, جن کے ذریعے ہمیں اسلام ملا, جن کے ذریعے ہمیں حدیث ملی, جن کے ذریعے ہمیں آقا کا فیضان ملا. وہ عقیدہ ہمیں یہ عطا فرما رہے ہیں. اے کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. اسی حوالے سے میں ایک اور عبارت بھی پیش کرتا ہوں. یہ میرے سامنے نہج البلاغہ ہے, اگرچہ ہم اس کو عموماً کسی اور موضوع کے اوپر پیش کیا کرتے ہیں, لیکن آج موضوع کے چونکہ ختم نبوت ہے اور آج کا اسپیسیفکلی جو ٹاپک ہم نے چلایا ہے وہ ہے انقطاع وحی, کہ شروع سے لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی المجمعین کا یہ عقیدہ ہے کہ اب وحی نہیں آئے گی. اور میں جو آپ کے سامنے اقوال پیش کر رہا ہوں یہ کسی ایسے صحابہ کے نہیں پیش کر رہا جو ایک دن حضور کے ساتھ رہے یا جو 2 دن حضور کے ساتھ رہے, جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 دن رہے. کئی ایسے بھی ہیں جن کو صرف چند منٹ سرکار کی صحبت حاصل ہوئی, وہ بھی صحابی ہیں. لیکن میں ان کی باتیں کر رہا ہوں جنہوں نے زندگیاں سرکار کے ساتھ گزاری. ان سے بڑھ کر آقا کی تعلیم کو کون جان سکتا ہے یارو؟ تو یہ نہج البلاغہ ہے میرے سامنے, بیروت کی چھپی ہوئی ہے, اور اس کا صفحہ نمبر میرے پاس 307 ہے, اور یہ خطبہ ہے حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. خطبہ نمبر 133 ہے, 133 نمبر
خطبہ ہے حضرت جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب خطبہ کوئی دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ مجمع عام میں دیتا ہے، تو حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع عام میں یہ ہدایت دے رہے ہیں، لوگوں کو سبق سکھا رہے ہیں. فرماتے ہیں ارسل اللہ تعالی رسولہ، اللہ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے رسول کو بھیجا علی حین فترۃ من الرسل، جبکہ ایک عرصے سے رسولوں کی آمد کا سلسلہ رکا ہوا تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک قریباً 5 صدیوں تک کوئی نبی نہیں آیا. علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے ایک آنے کے سلسلے میں ایک بڑے لمبے وقفے کے بعد سرکار تشریف لائے. فقفا بہ الرسل، اللہ نے آپ کی آمد پہ سلسلہ رسول کو منقطع کر دیا. قفا بہ الرسل، حضور کو سب رسولوں کے بعد بھیجا. وختم بہ الوحی، اور آپ کے ذریعے وحی کے سلسلے کو ختم کر دیا. یہ میرے سامنے یہ مولا علی المرتضیٰ کا ارشاد ہے. ہم بات اور آگے بڑھاتے لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کی بات سن کر پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو. جی 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حضرت جی، میرا سوال یہ ہے، یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے آیت کی جو تلاوت فرمائی ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، تو اس سلسلہ میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس آیت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے موقع پر حضرت ابو بکر نے جو بیان فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے دوسرے حصے میں جو فرمایا گیا ہے افائم ماتا اور قتلا، تو خلا کا کوئی اور طریقہ کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ صرف وہاں افائم ماتا اور قتلا کیوں کہا گیا ہے؟ تو پلیز اس کی یہ وضاحت کی جائے تاکہ جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہوں. ٹھیک ہے جناب. جی ہاں ٹھیک ہے، بتاتے ہیں جناب، ابھی بتاتے ہیں. تو میں اس آیت مبارکہ کو پہلے پڑھ چکا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، اور خود قرآن پاک کی دیگر آیات کا حوالہ دے کر لفظ خلا یا خلو کی وضاحت بھی کر چکا ہوں. میرا خیال ہے شاید آپ نے شروع سے بات کو سنا نہیں ہے، یا سنا ہے تو آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے توجہ نہیں کی ہے. بہرحال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو عمر فاروق کی حالت غیر ہو گئی. وہ کہہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غنودگی طاری ہوئی ہے، آپ کا وصال نہیں ہوا ہے. تو آپ نے پھر یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ آیت مبارکہ پڑھی. تو حضرت عمر فاروق کو ایسے لگا کہ جیسے یہ آیت میں نے پہلی مرتبہ سنی ہے. تو پھر وہ سنبھل گئے، درست ہو کر بیٹھ گئے. یہ بخاری شریف کے اندر یہ بڑی حدیث ہے. اور حضرت صدیق اکبر نے اس موقع پر یہ فرمایا تھا کہ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان یعبد محمدا فلیعلم ان محمدا قد مات. جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ تو حی قیوم ہے، اس کو موت نہیں آ سکتی. اور اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے. اس موقع پر یہ آیت مبارکہ پڑھی گئی تھی. اب مرزائی لوگ جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، وہ اس آیت مبارکہ کو بار بار کوٹ کرتے ہیں کہ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ پڑھ کر ثابت کر دیا کہ سارے نبی فوت ہو گئے، سارے نبی فوت ہو گئے. حضرت عیسیٰ